نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے، ہماری ساری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کے اس دین رحمت کو پہنچا دیا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں. ہماری تعداد، ہمارے اعداد ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کو ایک ایک کر کے گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو. لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، گن نہیں سکتے ہیں. انسان ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا انسان کے لیے کہ نعمتوں کو پہچانتا اور ہر ایک نعمت کا اللہ کا شکر بجا لاتا. یہی اس نعمتوں کا تقاضا تھا، لیکن انسان ناشکرا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، نعمتوں میں سے ایک اہم اور بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں. یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. یہ اللہ کا قیمتی تحفہ ہے. جیسا کہ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ان کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کے پاس جو مال و دولت ہے تم اس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو، رش کی نظر سے مت دیکھو.
لا تحزن علیہم، اور یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، رنجیدہ مت ہو جائیے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ مومنوں کے لیے نرم پہلو اختیار کیجیے، اپنے پر کو بچھا دیجیے۔ مفسرین قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں یہ آیت مکے میں نازل ہوئی جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان فقر و فاقہ اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کے برخلاف کفار مکہ مشرکین مکہ دن بدن ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کی بزنس تجارت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، تم ان کفار مشرکین کی طرف جو چمک دمک ہے، جو مال و دولت کی جو چمک ہے، اس کی طرف تم للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو۔ تمہارے پاس سورہ فاتحہ موجود ہے اور قرآن عظیم موجود ہے، یہ ان کے مال و دولت سے کئی گنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کا ہتھیار ہے، قرآن مجید مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے، قرآن مجید مسلمانوں کی دولت ہے، قرآن مجید مسلمانوں کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب، قرآن مجید جن کو ایڈریس کیا، جن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، وہ ہیں عرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے وہی لوگ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، انہی سے قرآن سب سے پہلے مخاطب ہوا۔ اور یہ عرب قوم تہذیب و ثقافت سے بالکل نا آشنا تھی، شراب، جوا، زناکاری، بدکاری میں ملوث تھی، انسان نہیں تھے بلکہ وہ جانور کی شکل میں موجود تھے، معمولی باتوں پر برسوں جنگ لڑتے تھے، صرف معمولی بات، رننگ ریس، گھوڑ سوار کا مقابلہ تھا، تو اس میں ایک آدمی کا گھوڑا دوسرے سے آگے بڑھ گیا، 40 سال تک لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، کتنے یہ لوگ تہذیب و ثقافت سے نا آشنا تھے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی قرآن ہے، ایسے تہذیب و ثقافت سے نا آشنا چرواہا، اونٹوں کے چرانے والے تھے، قرآن مجید ان پر نازل ہوا۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کو گلے سے لگایا، اس کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ یہی صحابہ، یہی لوگ جو تہذیب و ثقافت سے نا آشنا تھے، وہ امت کے لیے بہترین رول ماڈل بن گئے، امت کے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہارا ایمان اگر جانچنا ہے، تمہارا ایمان اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کا ایمان دیکھو، ویسا ایمان مطلوب ہے اللہ کے پاس۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے، تب اسی وقت تم کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی وقت تم راہ راست پر آ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیے قرآن مجید کا کرشمہ، قرآن اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے، بہت معجزہ ہے، معجزہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ نے عطا کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں 3000 معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن ان میں سب سے معجزہ جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے جو بھی نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تاکہ لوگ اس معجزہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا ہے، دیکھیں کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ میری امت ساری امتوں پر غالب آ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا معجزہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے اس کی فصاحت اور بلاغت۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، عرب کے لوگوں کو ناز تھا، فخر تھا اپنی زبان پر، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی عرب ہیں، تم عجم ہو، ہم ہی بول سکتے ہیں اور تم ہی لوگ گونگے ہو، بول نہیں سکتے۔ ان کو اپنی زبان و ادب پر بڑا فخر تھا، ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن مجید بہت فصیح زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم اپنی زبان پر فخر ہے تو ایسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ پہلے اللہ نے 10 سورتوں کا مطالبہ کیا،
10 سورہ مفتریات کہ 10 سورہ تم گڑھ کر لے آؤ، اگر نہیں تو کم سے کم 1 سورہ لے کر آؤ. لیکن آج تک بھی یہ چیلنج باقی ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. اور قرآن مجید کا اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس میں کتنے ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جس کا تصور ہم اس زمانے میں کر بھی نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا عظیم قرآن ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم ایسے ہی جزدانوں میں الماری میں بند کر کے رکھے ہیں. صرف رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن یاد آتا ہے اور باقی 11 مہینوں میں قرآن کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں، تدبر بھی نہیں کرتے ہیں. تو میں آج یہی میسج لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے؟ 5 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن ہم سے چاہتا ہے. ہر ایک اپنا حساب لے، جائزہ لے کہ 5 باتیں جو قرآن مجھ سے چاہتا ہے، کیا میں ان سارے باتوں کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ ان سارے مطالبات کو میں پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا حساب لینا چاہیے. وقت بہت کم ہے، مختصر طور پر آگے میں بتاتا چلتا ہوں. سب سے پہلے قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول پر نازل کیا ہے. تو قرآن مجید پر ایمان لانا چاہیے. قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے، دل سے اقرار کریں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہے وہ 100% صحیح ہے. اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے جنت کے بارے میں کہا میرا پورا ایمان ہے کہ برحق ہے. قرآن مجید میں اللہ دوزخ کے بارے میں کہتا ہے میرا پورا ایمان ہے کہ برحق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسراء معراج کے بارے میں کہتا ہے کہ صرف ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچتے ہیں اور بیت المقدس سے 7واں آسمان کا سیر کرتے ہیں. یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ آئی کے زمانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں بھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ایمان لانا ہوگا. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے. قرآن اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ فرماتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ کہنے والا ہے کوئی نہیں ہے. اللہ سوال کر کے جواب خود ہی سے دینا چاہتا ہے. استفہام انکاری کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بات کہنے والا نہیں. اسی طرح قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے جس شکل میں نازل ہوا تھا آج تک اسی شکل میں محفوظ ہے. نہ ایک حرف کا زیادہ ہوا، نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا اور نہ کچھ کمی بیشی ہوئی ہے. ایک حرف تو دور کی بات بلکہ ایک حرکت میں بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اور قیامت تک یہ قرآن مجید اسی شکل میں محفوظ رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ پہلا مطالبہ ہے. اگر ہمارے اندر اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو ہمیں اس کو درست کر لینا چاہیے. کیونکہ آج لوگ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات مذکور ہے، یہ میری عقل کے موافق نہیں ہے تو میں اس پر مجھے شک ہے. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. جب قرآن میں کوئی بات مذکور ہو تو ہمیں اس کو قبول کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا مطالبہ قرآن ہم سے چاہتا ہے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنی چاہیے. دیکھیے صرف رمضان میں قرآن یاد آتا ہے، باقی دنوں میں قرآن الماری میں جزدانوں میں بند کر کے ہم اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے معجزہ ہوں، کیوں مجھے رمضان کا معجزہ بنا دیے؟ کیوں میں رمضان میں یاد آتا ہوں، باقی مہینوں میں میں کیوں یاد نہیں آتا ہوں؟ قرآن پوچھتا ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن میں صرف رمضان میں یاد آتا ہوں. بعض لوگ تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین عبادت ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشن اور ویژن بتاتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا. تو
تو اس کا پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی کو بھیجا، اور پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ ان پر قرآن مجید کی آیت کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے، علامت ہے۔ جو شخص مومن ہے وہ قرآن پڑھے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو جیسے تلاوت کرنی چاہیے ویسے تلاوت کرتے ہیں، یہی حقیقت میں مومن ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں۔ بزنس ہمیشہ جو ہے رسک ہوتا ہے، اس میں لاس بھی ہوتا ہے اور پروفٹ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ کا ایسا بزنس قرار دیتا ہے جس میں کبھی لاس نہیں ہے، ہمیشہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو، کم یا زیادہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، قرآن مجید پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلم پریشان ہوں گے کیا فیصلہ ہوگا ایسے وقت میں قرآن اگر اللہ سے سفارش کریں، اللہ کا کلام کہ یہ بندہ تیرا کلام پڑھتا تھا تو اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی۔ صرف یہی نہیں، آج اسٹریس، پریشانی، غم، رنج، اس کا ایک کامیاب علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے عمدہ ذکر، سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی جب تلاوت کرو گے تو اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہماری ماں اور بہنوں پر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اگر گلیوں سے نکلیں گے فجر کی نماز کے بعد، قرآن کی آواز سے ہماری کانیں گونجیں گی، گلیوں سے ماں اور بہنوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج سوشل میڈیا میں رات میں اسکرین پر اتنا ٹائم گزارتے ہیں 12-1 بجے تک بھی واٹس ایپ آن لائن ہے، اور پھر اس کے بعد آف لائن، ایسا آف لائن ہوتے ہیں کہ اللہ طول فجر کی نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بدلنا چاہیے۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن ہی سے برکت ہے، قرآن ہی سے کامیابی ہے، تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہی سے ایک ملتی جلتی بات یہ بھی ہے، قرآن سننا بھی چاہیے۔ قرآن خود بھی پڑھے اور کبھی کبھار قرآن دوسروں سے سننا بھی چاہیے۔ جو عمدہ قاری ہیں، جو اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کی قرات ہمیں سننا چاہیے، ان کی وہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکرانی چاہیے۔ اس سے بھی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کوئی بھی شخص، چاہے وہ آدمی جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت، جو بھی قرآن کی تلاوت سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون سے نوازتا ہے، اور ہر قسم کے جو شیطانی وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، بہتر یہ ہو کہ آپ پڑھیں، میں سنوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، احب ان اسمع من غیری، مجھے پسند ہے دوسروں سے قرآن سننا، مجھے پسند ہے، پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود شروع کی سورہ نساء، پڑھتے گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب اس آیت پر پہنچے
اور عبداللہ بن مسعود رک گئے, چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آنسو جاری ہیں. کیا غور کرتے ہوں گے قرآن کی آیت پر. آج ہم غور بھی کرتے نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول رو رہے ہیں, اور دیکھیے قرآن کا اثر کیسا ہے, قرآن کتنا اثر کیا. صرف سنتے تھے اللہ کے رسول, سنتے سنتے رو لیے, اشک بار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ صرف مسلمان ہے, غیر مسلم بھی سنے تو وہ کبھی کبھی وہ بھی متاثر ہوگا. ولید بن مغیرہ مشہور آدمی ہے, کافر, تو کفار نے ولید بن مغیرہ کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا, جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ تم اپنی تبلیغ بند کر دو. وہ آیا اور اس نے بہت ساری باتیں کہا. اللہ کے رسول نے پوچھا ختم ہو گیا؟ ہاں. تو اللہ کے رسول سورہ شورا شروع کرے, حامیم عین سین قاف, پڑھتے گئے. اس نے کہا بس. گیا اپنے قوم کے پاس, اس نے کہا اس کو چھوڑ دو, یہ ایسا کلام ہے, ان لہ لحلاوہ وان لہ لطلاوہ, یہ ایسا کلام ہے جو اس کا ایک مٹھاس ہے اور اس کا ایک مزہ ہے, چھوڑ دو اس کو, یہ غالب ہونے والا ہے. سبحان اللہ. نجاشی جعفر بن ابی طالب نجاشی کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سورہ مریم, پڑھتے سورہ مریم شروع کیے, پڑھتے گئے, رونے لگا, کرسچن رونے لگا. سبحان اللہ. تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے, یہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید سننا بھی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, یہ بھی ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید جو ہم سے چاہتا ہے, تیسری بات یہ ہے تدبر کریں, غور و فکر کریں. دیکھیے قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدی للناس ہدی للمتقین. اللہ کہتا ہے ہدایت کے لیے میں نازل کیا ہوں. صرف تلاوت ناکافی ہے, صرف تلاوت کافی نہیں ہے. تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں. اس آیت میں اللہ مجھ سے مخاطب ہے, کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, غور کریں, فکر کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوال کرتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور نہیں کرتے, ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, کیوں غور نہیں کرتے ہیں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کتاب مبارک لیدبروا آیاتہ, یہ قرآن بابرکت کتاب ہے, لیدبروا آیاتہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. اللہ کے رسول, صحابہ, تابعین سب قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے, غور و فکر کرتے تھے آیتوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی, قرآن کی آیت پڑھتے تھے نماز میں بھی. جب کسی رحمت کی آیت سے گزرتے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے, اور جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے اللہ سے پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ. مسند احمد کی روایت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسے اللہ کے رسول آیت پر غور کرتے تھے, کیسے غور کرتے تھے. دیکھیے مسند احمد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک آیت آپ کی زبان پر ہے, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے قوم کے بارے میں دبے الفاظ میں اللہ سے سفارش کریں گے, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے, تیرے بندے ہیں, تو عذاب دے سکتا ہے, لیکن ان کو بخش دے تو معاف کرنے والا ہے, تو زبردست ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو معاف کر سکتا, اگر تو معاف کر دیں تو بہت ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت آپ کی زبان پر تھی. مسند احمد کی روایت میں یہ آیت رات میں اب دہرائے پڑے, اور اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئے. سبحان اللہ. کیا غور کرتے ہوں گے. یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی آواز نہیں, ہر نبی کی آواز ہے. یہ جان کر, یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے جاتے, روتے جاتے, پڑھتے جاتے, روتے جاتے. سبحان اللہ. کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں آیت پر؟ نہیں, بس ہم کتاب تلاوت ہم سمجھ گئے ہیں. قرآن مجید غور سے پڑھنا چاہیے. دیکھیے اگر قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے. فضیل ابن عیاض بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث. کیسے محدث بنے, کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی زندگی میں کہ وہ محدث بن گئے؟ چور تھے, ڈاکو تھے, بہت بڑے ڈاکو, چور. گھروں میں چھلانگ لگاتے, ایک گھر سے گھر دوسرے گھر چھلانگ لگاتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں چھلانگ لگائے چوری کرنے کے لیے. ایک بندہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈرے؟ یہ آیت ان کے دل کو چھو گئی، سمجھ گئے، اللہ سے توبہ کی۔ دیکھیے چور تھے، ڈاکو تھے، جیسے یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی فوراً اس کا اثر ان کے دل پر ہوا، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور ایک بہت بڑے محدث بن گئے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہے عابد الحرم، کہ حرم میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو غور و فکر بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہم سے چاہتا ہے، چوتھی بات یہ ہے قرآن مجید کی آیتوں پر ہم عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل بھی ہے کہ ہم پڑھیں اور جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے تو یہ قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی جو وحی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تم اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھیں آپ، قرآن جو ہے وہی اللہ کے رسول کے اخلاق، خلقہ القرآن، بس چلتے پھرتے قرآن، تو چلتے پھرتے قرآن، ایک تو قرآن کتاب میں اور دوسرے چلتے پھرتے قرآن اگر دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لو، یہی وہ قرآن ہے۔ اور آخری پانچویں بات، قرآن مجید ذکر للعالمین، ساری کائنات کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، تو ہمیں سارے لوگوں کو خود بھی پڑھنا چاہیے، خود بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کہتا ہے اے نبی جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے تم اس کو پہنچاؤ دوسروں تک۔ قرآن یہ ہمارا کوئی پراپرٹی نہیں کہ ہم صرف اپنے لیے رکھیں، قرآن سارے لوگوں کے لیے امن کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلغ عنی ولو آیہ، میرے طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کو بھی پہنچاؤ۔ محترم حضرات، تو یہ 5 باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں نہیں ادا کرتے ہیں۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ نے، تیرے فلاں لوگوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ اس قوم نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ یہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، بس یہ ایک نصیحت ہے تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اسی وقت ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر، دیکھیے وہ مسلمان تھے، معزز تھے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔